بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نماز کے شرائط و فرائض اور واجبات کو ہم نے پورا کیا ہے کل تک، جس کے ساتھ نماز صحیح ہوتی ہے۔ شرائط اور فرائض میں سے کمی ہو تو نماز بالکل ہوتی ہی نہیں، اور اگر واجبات میں کمی ہو تو سجدہ سہو کے ساتھ نماز پوری ہوتی ہے۔ اگر سجدہ سہو بھی نہ کرے، آدمی بھول جائے، دونوں سائڈ پہ سلام پھیر کے بیٹھ جائے، اس کو نماز کا اعادہ کرنا ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ نماز صحیح ہوتی ہے، شرائط، فرائض اور نماز میں واجبات۔ باقی سنتیں ہوتی ہیں نماز کے اندر، مستحب ہوتے ہیں، مکروہات نماز بھی ہے، مفسدات نماز بھی ہے، جس کے ساتھ نماز مکروہ ہوتی ہے، جس کے ساتھ نماز بالکل ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ چیزیں بھی اہم ہیں، لیکن جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں بعض اوقات لوگ اس چیز کو زیادہ کرتے ہیں تو پھر اس پہ ہم تنبیہ کر دیتے ہیں، مطلب یہ لوگوں کے اندر زیادہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ نماز کے اندر موبائل کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، مطلب کالیں آتی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور کالیں بھی آ رہی ہیں، اور بعض لوگ دونوں ہاتھ سے موبائل استعمال کر رہے ہیں، تو یہ نماز کے ٹوٹنے کا سبب بنتا ہے۔ اس چیز سے ہم انتباہ کر دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہونی چاہیے نماز کے اندر۔ اور بعض ایسی ہوتی ہیں جو نماز میں مکروہ کا سبب تو بنتی ہیں، لیکن نماز کے فاسد ہونے کا سبب نہیں بنتی۔ اسی طرح تکبیر تحریمہ کے وقت بعض جگہ پر دیکھا گیا ہے بعض لوگوں کو کہ وہ ہاتھ اٹھاتے وقت آسمان کی طرف بھی دیکھتے ہیں، تو ایسا کرنا کوئی کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ مطلب انسان جب نماز شروع کرے تو اس کی نگاہ کہاں پہ ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، اور ہاتھ کا دونوں ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے انسان کا۔ یعنی بعض لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے، یہ ہم نہیں کہتے کہ نماز نہیں ہوتی، یہ مفسدات نماز میں سے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ صحیح طریقہ جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے تو ہم کیوں نہ اس کو اپنائیں، یعنی اسی کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ نماز ہم کیسے پڑھیں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نا کہ نماز پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کس طرح یا رسول اللہ نماز پڑھیں؟ نماز پڑھنے کا حکم تو دیا ہے لیکن طریقہ تو نہیں بتایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو اسی طرح تم نماز پڑھو۔ تو سارا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اسی طرح نیت کے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ بعض لوگ نیت کرتے وقت اتنی طویل نیت کرتے ہیں کہ امام رکوع میں چلا جاتا ہے، اور بعض لوگ نیت کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ نیت دل کے ارادے کو پہلے کہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، مختصر سے الفاظ اگر زبان پہ لائیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ 2 رکعت نماز فرض، وقت نماز فجر، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، 3 چیزیں ضروری ہیں۔ 2 رکعت نماز فرض، اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کون کتنی نماز پڑھ رہا ہوں۔ وقت نماز فجر، وقت کا تعین ہو جاتا ہے کہ کون سا وقت ہے، اور پیچھے اس امام کے میں اکیلی پڑھ رہا ہوں یا امام کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اس کا تعین بھی ہو جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ نے جلدی سے کہہ کے اللہ اکبر کر دیا تو نیت صحیح ہے۔ بالکل دل کا ارادہ ہی نہیں تھی یا خام خواہ سے ہاتھ اٹھا کے باندھ کر، تو پھر اس کو نیت بھی نہیں کہتے، دل کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ زیادہ نیت کرتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی 2 رکعت نماز فرض، وقت نماز فجر، منہ طرف خانہ کعبہ شریف بند کی اللہ تعالیٰ کی، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ نیت صحیح ہے، لیکن زیادہ الفاظ کہنے کا کوئی مقصد یا اس طرح نہیں ہے کہ آدمی اتنا طویل ایک نیت کرتا رہے۔ اور امام، ہاں اس سے ایک چیز کا جو ہوتا ہے ضائع ہونے کا سبب ہوتا ہے تکبیر اولیٰ کا۔ تکبیر اولیٰ کی میں آپ کو حدیث مبارکہ کے اندر سناتا ہوں کہ کتنی فضیلت ہے۔ آدمی اگر یہ کہتا رہے کہ میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی 2 رکعت نماز فرض، وقت نماز فجر، منہ طرف خانہ کعبہ شریف بند کی اللہ تعالیٰ کی، تو وہ امام تکبیر اولیٰ کر کے ہاتھ باندھ کے الحمدللہ رب العالمین بھی قرات کرنا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ اسی نیت کو بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں شاید کہ اگر اس میں سے کوئی غلطی ہو گئی یا الفاظ غلط ہو گیا تو نیت ہماری نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مختصر سی نیت ہو، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض، وقت نماز فجر، یا
2 رکعت نماز فرض، وقت نماز فجر پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، وقت کا تعین ہو جاتا ہے، کیا چیز پڑھ رہا ہوں اس کا تعین ہو جاتا ہے، اکیلے پڑھ رہا ہوں یا امام کے ساتھ پڑھ رہا ہوں وہ تعین ہو جاتا ہے۔ تو اتنی طویل نیت نہیں کرنی چاہیے۔ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، جس شخص نے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، 40 دن تک تمام نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 براتیں لکھ دیتا ہے۔ برات میں آزادی اس کو دے، ایک جہنم سے آزادی، ایک نفاق سے آزادی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک لگاتار 5 ٹائم کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ کہتے ہیں جب امام اللہ اکبر کرے تو اس کے ساتھ ہی مقتدی اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لے، اس کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک حکایت ہے، حدیث نہیں ہے، حکایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روتا ہوا گیا، یا رسول اللہ 40 اونٹ میرا سامان کا، گھریلو سامان کا لدا ہوا گم ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا ہے تمہاری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ہے۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا کہ میں نے تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی کوئی نماز تکبیر اولیٰ سے رہ گئی ہے۔ اتنا گناہ، یعنی اتنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس پہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ تکبیر اولیٰ کا ضائع ہونے کا اتنا انسان کو پریشانی لائق ہو جاتی ہے کہ جس طرح 40 اونٹ سامان کا لدا ہوا گم ہو جائے۔ آپ خود اندازہ لائیں کہ تکبیر اولیٰ کی کتنی فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک چیز اور رہ گئی تھی کل جس کا ذکر میں نے واضح طور پر نہیں کیا تھا کہ امام کا نماز فجر، نماز مغرب، نماز عشاء، شاید میں نے بولا تھا کہ نماز فجر، نماز عشاء، نماز تراویح، جمعۃ المبارک اور رمضان المبارک کے اندر وطروں میں اونچی آواز سے قرات کرنی، مقتدی کے لیے جو ہوتا ہے جو الگ نماز پڑھ رہا ہو اس کے لیے سری نماز ہے، مطلب اپنی آہستہ آواز میں پڑھے، اور صرف یہ امام کے لیے ہے کہ اگر وہ نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، امام بن کر لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے لیے فجر، مغرب، عشاء، نماز تراویح، جمعۃ المبارک اور رمضان المبارک میں وطروں میں بلند آواز سے قرات کرنی چاہیے۔ اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ پھر آہستہ سے قرات کرے گا جس طرح عام نمازوں میں ہوتا ہے۔ اسی طرح روزے کا مسئلہ ہے، بے نمازی کا روزہ کیسا ہے؟ مطلب اگر وہ سارا دن نماز نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ الگ ہے، فرض عین ہے، ہر انسان پر اپنا فرض ہے۔ نماز ایک الگ فرض عین ہے، ایک دوسرے پر موقوف نہیں ہے کہ اگر نماز نہ پڑھی تو روزہ نہیں ہوگا، یا روزہ نہیں رکھا تو نماز نہیں ہوگی رمضان مبارک میں، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس نے روزہ رکھ لیا، سارا دن نماز نہیں پڑھی تو روزہ رکھنے کا اس کو ثواب ملے گا، نماز نہ پڑھنے کا اس کو گناہ ضرور ملے گا۔ اگر نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھتا رہا ہے، روزہ نہیں رکھا تو روزہ نہ رکھنے کا گناہ ملے گا، نماز پڑھنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ مطلب جہاں پر حاضری لگنی ہے وہاں پر اس کی حاضری لگے گی، جہاں پر اس نے حاضری نہیں لگائی اپنی وہ حاضری نہیں لگے گی۔ اسی طرح روزے کے ساتھ داڑھ میں اگر درد ہو تو وہ کیا کرے؟ اگر اس کو اتنا صبر ہے کہ روزے کے کھلنے تک صبر کر سکتا ہوں تو وہ صبر کرے۔ اگر صبر نہیں کر سکتا، داڑھ نکلوانی پڑ جاتی ہے چیک اپ کے ساتھ، تو وہ داڑھ نکلوا سکتا ہے، لیکن اگر دوائی یا کوئی ایسی میڈیسن کی جو فلاں میڈیسن کا یہ ذائقہ ہے وہ حلق تک محسوس کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ ایک روزہ توڑنے کا قضا ہوتی ہے، دوسرا کفارہ بھی ہوتا ہے، وہ جان بوجھ کے روزہ توڑنے کی ہوتی ہے، تو اس کی قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ انسان اگر تھوڑے سے کوئی درد یا تکلیف کی وجہ سے میڈیسن کا استعمال کرے منہ میں رکھ کر یا داڑھ نکلوائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔